پہلی شرط پر بات ہوئی تھی، آج دوسری شرط پر بات کرنا ہے۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت میں، یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں جتنا جسم چھپانا ضروری ہے اتنا جسم اگر چھپا ہوا نہیں ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور شروع کرتے وقت تو اتنا حصہ چھپا ہوا تھا لیکن نماز کے درمیان میں کھل گیا تو نماز وہیں پر فاسد ہو جائے گی، اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہ گیا۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت کا معنی ہوتا ہے جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے، ستر معنی چھپانا ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بہت بڑا موضوع ہے، لباس اور کپڑے۔ اسلام میں جتنی ہدایت کپڑوں کے لیے دی گئی ہے وہ کسی مذہب میں نہیں دی گئی، کیونکہ انسان کو انسانیت پر باقی رکھنے والی چیز اس کے کپڑے ہیں۔ اگر کپڑوں کے معاملے میں انسان راستے سے ہٹ جائے تو اس میں اور جانوروں میں بہت زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے کپڑوں پر بہت ہدایتیں دی ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں 2 باتیں بہت بنیادی ہیں کپڑے کے معاملے میں۔ ایک کہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے، موٹے سے مراد یہ ہے کہ جسم نظر نہیں آنا چاہیے، کپڑا بھی ہو اور اندر جسم بھی نظر آئے تو اس کپڑے کا کوئی مطلب نہیں۔ کپڑا ہے ہی اسی لیے کہ جسم چھپے۔ اتنا باریک کپڑا کہ تھوڑی سی روشنی میں جائیں تو جسم نظر آ رہا ہے، دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو جسم نظر آ رہا ہے، تو ایسا کپڑا شریعت کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کپڑا موٹا ہونا چاہیے۔ آپ روشنی میں بھی کھڑے ہو جائیں، دھوپ میں بھی کھڑے ہو جائیں تو اندر آپ کا جسم نہیں جھلکنا چاہیے۔ اور دوسری بات، کپڑا ڈھیلا ہونا چاہیے، جسم سے چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں اسلام میں بہت اہم ہیں۔ جو کپڑا پتلا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہے وہ بھی اسلامی اعتبار سے کپڑا نہیں ہے، اور جو کپڑا جسم سے چپکا ہوا ہے اور وہ جسم کا حصہ اسلام میں چھپانے کا حکم ہے تو وہ کپڑا تو ہے مگر ادھورا کپڑا ہے۔ اور جب کپڑا پتلا ہو یا باریک ہو، جس کو ہم فٹنگ کہتے ہیں عام طور سے، فٹنگ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ فٹنگ چمڑے میں ہوتی ہے، کپڑے میں نہیں ہوتی ہے۔ جو چمڑا ہوتا ہے وہ جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کپڑا جسم سے ہٹا ہوا رہے گا۔ تو جب کپڑے میں کپڑا پتلا ہو جائے، جسم نظر آنے لگے، یا فٹنگ والا ہو کہ جسم کا جو حصہ چھپانا تھا اس کا شیپ نظر آ رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی ایک بہت بڑی صفت جو حیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر دکھاوا یعنی ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب حیا ختم ہو جائے، دکھانے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج دنیا جتنے مسائل سے پریشان ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسانوں نے صحیح کپڑے پہننا چھوڑ دیے۔ اگر مرد صحیح کپڑے پہننا شروع کر دیں، عورتیں صحیح کپڑے پہننا شروع کر دیں تو آدھی برائیاں دنیا سے ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے اور انسان کو شرم و حیا پہ باقی رکھتا ہے، انسانیت پہ باقی رکھتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیے کہ کپڑا ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام میں موٹا بھی ہونا چاہیے اور ڈھیلا بھی ہونا چاہیے۔ فٹنگ کہاں ہو سکتی ہے؟ مرد کے لیے تھوڑی گنجائش ہے، خواتین کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ مرد میں جو جسم میں چھپانے والا حصہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اتنے حصے میں کپڑے کی فٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ڈھیلا رہے گا تبھی اسلامی کہیں گے، اگر یہ ٹائٹ ہوگا
नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक का जिस्म से कपड़ा बिल्कुल चिपक जाएगा और इतने जिस्म की शबाहत और इसका शेप नज़र आ रहा होगा तो वो कपड़ा इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि इतना जो हिस्सा है उसको पूरी तरीके से छुपाने का हुक्म है। ढीला ढाला कपड़ा इस मुकाम पर होना चाहिए। आस्तीन में भी सुन्नत यही है कि जितनी हमारी बालिश्त होती है उतनी चौड़ी रहे, ताकि वज़ू करने में जब ऊपर चढ़ाएँ तो आसानी हो और भी बेचैनी आदमी को ना रहे। और जो फिटिंग होती है उसमें बेचैनी होती है। ये अलग बात है कि फ़ैशन की वजह से या दिखाने के जज्बे में आदमी वो बेचैनी महसूस नहीं करता, लेकिन फितरी तौर पर होती है। इंसान का ये जो बगल का हिस्सा और ये सब जो कंधे का हिस्सा ऐसा बना हुआ है कि ये ढीलापन चाहता है। तो सुन्नत इसमें भी यही है। हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना हाथ ऐसे उठा लेते तो वो आस्तीन ढल कर यहाँ तक आ जाती थी, और कभी कभी इतनी ढल कर आ जाती थी कि बगल का हिस्सा भी नज़र आने लगता था। तो जितनी बालिश्त होती थी उतनी चौड़ी आस्तीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा किराम की होती थी, बुज़ुर्गान दीन की होती थी। और आज भी बहुत बेहतर और सुन्नत तरीक़ा यही है कि आस्तीन इतनी ही चौड़ी हो और उसकी लंबाई नाखूनों तक होनी चाहिए। यही सुन्नत है कि जब हाथ आप सीधे रख दें तो आस्तीन नाखूनों तक आए, और चाहे तो कलाई तक भी आ सकती है। नाखूनों तक आए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कलाई तक आती है तो भी बहुत अच्छी बात है। उससे ऊपर जो आस्तीन है तो इस्लामी एतबार से वो मुकम्मल आस्तीन नहीं है। और ऐसे ही घुटने के नीचे जो लिबास है हमारा वो भी चिपका हुआ हो सकता है, लेकिन वो भी ढीला होना बेहतर है। लेकिन नाफ से घुटने तक का जो लिबास है वो जिस्म से चिपका हुआ होना गैर इस्लामी है। वो हया और शर्म का मकाम है, उस मकाम का कपड़ा ढीला ही होना चाहिए। और ये भी इस्लाम में है लिबास में कि जो ऊपर जो हम पहनते हैं, जिसको आप कुर्ता कह लें, कमीज़ कह लें, जो भी कह लें, एक कपड़ा नीचे पहना जाता है, एक कपड़ा ऊपर पहना जाता है। जब चादरों का रिवाज था, जब भी एक चादर नीचे पहनी जाती थी उसको तहबंद बोलते थे, एक चादर ऊपर से डाल लेते जैसे एहराम में होता। तो जो ऊपर आप जो भी पहने उसमें सुन्नत ये है कि उसकी लंबाई घुटने के नीचे तक होनी चाहिए। घुटने के ऊपर अगर उसकी लंबाई है तो वो भी इस्लामी एतबार से मुकम्मल नहीं होता। ये इस्लामी लिबास है। अब नमाज के ऊपर आइए। मोमिन को ये हुक्म दिया गया है कि जब वो कपड़ा ख़रीदे तो ख़रीदते वक्त ही ये नियत करे कि इस कपड़े में मेरी नमाज सही होगी या नहीं। इस नियत से ही उसे कपड़ा ख़रीदना चाहिए, तो इसमें भी उसको सवाब मिलता है। तो नमाज में मर्द के लिए सत्र औरत ये है कि वो नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक का जिस्म छुपा हुआ हो। इतने लिबास पर गौर कर लें, कहीं फटा हुआ ना रहे, क्योंकि अगर ये हिस्सा ज़ाहिर होगा तो नमाज शुरू नहीं होगी। तो नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये हिस्सा बिल्कुल छुपा हुआ होना फ़र्ज़ है। और इसमें इस बात को भी गौर कर लें कि ये जो नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक जो आज़ा हैं, जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनकी तादाद 9 बनती है, यानी पूरे 9 पार्ट्स आते हैं जिंदा। अब जब हम पूरा छुपा लें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं एक जगह खुल जाए, खुला रहे, तो अगर चौथाई से ज़्यादा खुला हुआ है तो नमाज शुरू नहीं होगी। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ मैं, गौर कीजिए, आप भी देखे होंगे कभी कभी क्या होता है। बहुत ही मिसाल देता हूँ मैं। बाज़ नौजवान जीन्स पहन लेते हैं और टी शर्ट पहन लेते हैं और नमाज को आ जाते हैं। टी शर्ट अगर लंबी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी वो शॉर्ट होती है। तो रुकू में जाते ही जो पीछे कमर का हिस्सा है वो खुल जाता है, जीन्स थोड़ा सा नीचे हो जाती है, टी शर्ट कुछ ऊपर खिंच जाती है। झुकते ही हमारा जिस्म खिंच गया तो वो जो कमर के पास जो हिस्सा है वो रुकू में खुल जाता है। आप देखे होंगे ऐसा होता है। वो कभी कभी इस तरह के लोग जो जीन्स टी शर्ट पहन के कभी बैठ जाते हैं तो भी कमर का हिस्सा उनका खुल जाता है। कुछ लेने के लिए झुक जाए खुल जाता है, रुकू में झुक जाए तो भी खुल जाता है। तो अब जो नाफ के नीचे का जो पार्ट है वो पूरे जिस्म की गोलाई में, नाफ
کہ اسٹریٹ راؤنڈ میں ایک لکیر ڈالیے تو اس کے نیچے جو پورا گول ایک پارٹ بنتا ہے وہ ناف کے نیچے کا حصہ. اب وہ جب کھل گیا رکوع میں تو چوتھائی سے زیادہ کھل جاتا ہے، آدھے کے قریب وہ کھل جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ رکوع میں گئے اور وہ حصہ ان کا کھل گیا، ان کی نماز وہیں پر فاسد ہو گئی. اب آگے نماز پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہاں تک تو ٹھیک تھا، ان کی نماز چلی، کیونکہ جب کھڑے تھے تو وہ حصہ چھپا ہوا تھا. جیسے ہی رکوع میں جھکے وہ حصہ کھل گیا، 3 تسبیح کی مقدار ہو گئی اور وہ ختم. نماز پھر وہاں پر فاسد ہو گئی، وہیں پر ان کی نماز ختم ہو گئی. یہ ایک مثال ہے جو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. ایسے کوئی نظر میں آئے تو ان کو ہمیں حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے انداز میں مسئلہ سمجھا دینا چاہیے کہ نمازیں برباد نہ. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. اور یہ مردوں کے لیے ہوا. خواتین میں اور زیادہ بے احتیاطی ہے. ہمارے گھروں کی خواتین جو ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھانا بھی ہمارا ہی فریضہ ہے. تو خواتین میں پورا جسم، چہرہ چھوڑ کر، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم چھوڑ کر پورا جسم چھپانا. خواتین سے غلطیاں کہاں ہوتی ہے؟ ان کی آستین ادھوری ہوتی ہے. خواتین میں فل آستین، آدھی کلائی تک کوئی کہتے ہیں. آدھی کلائی تک ہے تو اس کو فل بول دیتے ہیں، جبکہ آدھی کلائی کھلی رہتی ہے. تو یہ جو چوتھائی سے زیادہ کلائی کھلی رہے گی ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی. وہ جو پیچھے بال ان کے لٹک رہے ہیں چوٹی کی شکل میں یا ویسے ہی کھلے ہوئے، وہ اگر چوتھائی سے زیادہ کھلے رہ گئے، چھوٹا اسکارف ہے ادھر پیچھے بال کھلے رہ گئے، یا باریک اوڑھنی ہے کہ وہ بال باہر سے نظر آ رہے ہیں، ایک کالا پن نظر آ رہا ہے، تو ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی. تو ان کا تو دوپٹہ موٹا بھی ہونا چاہیے، بہت بڑا بھی ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کو کور کرے. تو ان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو کلائی ان کی کھلی رہتی ہے چوتھائی سے زیادہ، یا وہ اوڑھنی باریک ہوتی ہے یا چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سر کے جو لٹکتے ہوئے بال کھلے رہ جاتے ہیں، ان کی بھی نماز شروع نہیں ہوتی ہے. ان کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ستر عورت جو شرط ہے اس کو پورا کیا جائے. تو لباس پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. خواتین بھی نماز کے لیے ایک لباس اپنا خاص کرے، یا کم از کم اوڑھنی تو اتنی بڑی رہے کہ آستین اگر چھوٹی بھی ہو تو اس کے اوپر اوڑھنی آ جائے، اور جتنی لمبی چوٹی ہے وہ پوری اوڑھنی کے اندر آ جائے. اتنی بڑی اوڑھنی یا اسکارف اور موٹے قسم کا ہونا چاہیے. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے نماز کے لیے مصنون لباس، اچھا لباس وہ منتخب کر کے رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ جب بھی نماز کو جانا ہو وہ سنت کے مطابق لباس پہن کر جا سکے. اور خواتین میں بھی اس کی احتیاط کرانا چاہیے. یہ ستر عورت ہے، نماز سے پہلے بھی یہ مکمل ہونا چاہیے، اور نماز کے دوران، نماز ختم ہونے تک بھی یہ مکمل ہونا چاہیے. تبھی ہماری نماز درست ہو سکتی ہے. اب ایک بات اس سلسلے میں اور، یہ تو حصہ جو میں نے بتایا یہ فرض میں آ گیا ناف سے گھٹنے تک، لیکن جو اوپر جو جسم ہے ہمارا گلے تک اور نیچے ٹخنوں تک، یہ بھی آداب کے دائرے میں آتا ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھیے جیسے لباس میں آپ معزز محفلوں میں اور دعوتوں میں اور لوگوں کے، 4 لوگوں کے بیچ جا کر آپ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ویسے ہی لباس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں لنگی پہنا ہوا ہوں اور بنیان پہنا ہوا ہوں، اس میں تو میرا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھو گیا، تو اس میں کیا نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو ایسے لباس میں نہ آدمی دعوت میں جانا پسند کرتا ہے، نہ کوئی گھر میں کوئی معزز آدمی آئے جو ان کے بھی سامنے جانا پسند نہیں کرتا، اور بازار میں بھی نکلنا. تو جیسے لباس میں ہم لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، ویسے لباس میں نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے. جیسا لباس ہم دعوتوں میں جانے کے لیے، دعوتوں میں اب وہ سج دھج کر جانے کی بات نہیں ہے، سادے انداز میں جانے کا جو طریقہ ہے. ولیمے اور کی مثال مت لیجیے، گاؤں شہروں کی دعوتوں میں آپ جیسے جاتے ہیں، ایک عام سا لباس جس میں لوگوں کے سامنے ہم نکلتے ہیں،
یا گھر میں مہمان آئیں تو ان کے سامنے ہم اس لباس میں نکلتے ہیں۔ آپ جس کپڑوں میں ہیں، جیسے ہی کسی نے کھٹکا مار دیا تو آپ جلدی سے کچھ پہن لیتے ہیں کہ ابھی میں بنیان پہ کرتا پہن لیتے ہیں، شرٹ پہن لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آپ اس حالت میں آنا پسند نہیں کرتے۔ تو جس حالت میں آپ لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، ایسے لباس میں نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز کا لباس اچھا ہونا چاہیے، اہتمام کے ساتھ۔ قرآن مجید میں تو حکم ہوا کہ جب نماز پڑھنا ہو تو تیاری کرو، اچھے سے وضو کرو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کے لیے اہتمام اس حد تک اہتمام ہے کہ جو کپڑا آپ یہ دیکھ کے خریدیں گے کہ اس میں مجھے نماز پڑھنا ہے تو نماز کے قابل ہے یا نہیں، تو خریدنے کا بھی ثواب ہے۔ جب تک وہ کپڑا پہنتے رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ مومن کی یہ شان کہ کپڑا خریدتے وقت بھی وہ اللہ کی عبادت پر نظر رکھتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے پہ نظر رکھتا ہے۔ یہ ستر عورت کے مسائل آپ خود بھی یاد رکھیں، اور گھروں میں جو خواتین ہیں ان کو بھی حکمت کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ آگے جو شرائط ہیں، استقبال قبلہ، نماز کا وقت اور نیت، تکبیر تحریمہ، ان چاروں چیزوں پر انشاءاللہ العظیم کل ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد نماز کے فرائض کو شروع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔